أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس کائنات میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کا طریقہ سکھلانے کے لیے قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب جو نبی برحق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس حیثیت سے ہمارا مقام اور مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ وہ اس حیثیت سے یہ قرآن جن جن ذریعوں سے اور جن وسائل سے ہم تک پہنچا، اس قرآن کی وجہ سے ان چیزوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ جو ذات اس قرآن کریم کی نازل کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کی بڑائی، جس کی عظمت، جس کی کبریائی کا ہم گن گاتے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا اقرار اور اس کی ذات کی بڑائی بیان کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور صرف بیان کرنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو ہمیشہ سمجھنا، ہر چیز کے اندر سمجھنا یہ لازم ہے۔ یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا وہ تمام فرشتوں سے ممتاز ہو گیا اور اسے روح الامین کے نام سے جانا گیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
یہ قرآن جس رات میں نازل، اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنا دیا جو، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اور ہم اس قرآن کے ماننے والے اور اس کے احکامات پر چلنے والے اور اس کتاب سے جس بھی نوعیت کا رابطہ انسان سے یا واسطہ جڑ جائے، وہ ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر فکر اور ہر عمل یہ سب ثواب کا باعث ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے اس امت کو اس کتاب کے ذریعے سے ممتاز فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اس قرآن کریم کو سیکھے اور اس قرآن کریم کو سکھلائے۔ جو ہم قرآن کے ماننے والے اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے اور اس قرآن کریم کی عظمت کو تسلیم کرنے والے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے امتی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خیریت کا ایک اور سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا اس طور پر کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ہی بہترین امتی ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت ہے قرآن کریم کی زبانی، اور صرف ایک ہی حیثیت نہیں ہے ہماری، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جعلناکم امۃ وسطا، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت عدل بنایا ہے مجھے، یعنی عدل و انصاف پر چلنے والا جو ہے، یہاں افراط اور تفریط کا معاملہ نہیں ہے جو ہے، اور صرف یہیں تک نہیں ہے کہ چلنا ہی، بلکہ اللہ نے اس قرآن اور اس نبی کے ماننے کی بدولت آپ کو انسانیت پر گواہ متعین کر دیا، اور آپ کے لیے شرف کی بات، اس سے بڑا شرف کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ گزشتہ قوموں کے اوپر آپ گواہ، سب سے آخر میں آپ آنے والے ہو، لیکن سب سے پیچھے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے آپ گواہ بنو گے جو ہے، ایک اعجاز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح کیا آپ نے دعوت و تبلیغ کر دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب ہاں ہم نے کر دیا تھا۔ کہیں گے کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہی پیش کیجئے کہ ہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا۔ یہ وہ نوح ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہاں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کیا جو ہے، صبح و شام جو ہے، اور آپ پڑھیں گے تاریخ تو آپ 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جواب قوم سے کیا ملا؟ ما جاءنا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ 950 برس تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، اور اس کے بعد جواب ملتا ہے قوم سے کہ ما جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے اور سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو جانتے ہیں جواب کیا ملے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ محمد و امتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی گواہی دیں گے جو ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا مقام کتنا عظیم ہے کہ گزشتہ جو قومیں ہیں ان پر آپ گواہ ہیں، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا مرتبہ اور خیریت کی یہ سرٹیفکیٹ وہ یوں ہی ایسی آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے جو،
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے امانت آسمانوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ آسمان جس کی تعداد سے آپ واقف ہیں، یہ ساتوں آسمان، اور اس کی بھاری بھرکم ہونے اور اس میں جو باریکیاں پنہا ہیں کہ کس طریقے سے یہ قائم ہے، بہت غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود بھی اس آسمان نے اس ذمہ داری کو، اللہ کی اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو کسی چیز کا شوق دلایا جاتا ہے تو انسان اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر اس کی مخالفت ہوگی تو پھر اس کے لیے یہ سزائیں ہیں، تو پھر انسان ڈر جاتا ہے جو، اور وہی انسان جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہی انسان اس کے لیے آگے بڑھتا ہے جو۔ اللہ نے آسمان کے حوالے کرنا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا۔ زمین جو اس قدر ٹھوس اور سخت ہے کہ اگر اس کی 50 کلومیٹر کی گہرائی میں اگر آپ جاؤ تو سوائے آگ کے لاوے کے اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو، سائنسی اعتبار سے اگر آپ دیکھو۔ جو زمین اتنی مضبوط، اتنی طاقتور ہو اور وہ دہکتے ہوئی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر سموئے ہوئی ہو، اور نہ معلوم کتنے معدنیات سے یہ مالا مال ہو، اور سختی کے بارے میں تو آپ کیا کہیں، ان پہاڑوں کو آپ ایک من مٹی آپ توڑ کر کے ایک دن کے اندر نہیں نکال سکتے جو ہے، اس کے باوجود بھی اس پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ وہ حملها الانسان، اور اس انسان نے وہ ذمہ داری اٹھا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم ہے اور یہ انجام سے ناعاقبت اندیش ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ امانت، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ امانت، یہ اس دین کی ذمہ داری ہے، یہ دین کی امانت ہے، اس کے تمام احکامات امانت ہیں، قرآن امانت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امانت ہیں، اور امانت داری کے ساتھ ان چیزوں کو دنیا کے اندر برپا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہو، اور میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں 2-3 ذمہ داریوں کے حوالے سے، ہم مسلمانوں کے حوالے سے جنہیں اللہ نے اتنی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے، ان میں ہم یہ دیکھ لیں کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے سر بحیثیت مسلمان عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ایمانی ذمہ داری ہے۔ ایمانی ذمہ داری، ایمانی ذمہ داری سے معنی یہ ہرگز نہیں کہ صرف آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا آپ نے، اب اس کے بعد جو ہے اب اسلام میں آپ داخل ہو گئے، نہیں، اس کلمے کے بعد تو بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ جو جیسے ہی انسان اس کلمے کا اقرار کرتا ہے پھر بڑی بڑی ذمہ داریاں انسان کی، ایمانی ذمہ داریاں۔ ایمانی ذمہ داریوں میں اگر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے انسان کی اپنے ذات کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ آپ تولیے اور دیکھیے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے، جو کس معیار کا ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی روشنی میں اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ اندازہ لگائیے، وہ قدسی صفات ذاتیں ہیں جن کے غفران اور مغفرت اور رضوان کی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے دے دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان کے واقعات کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگا لیں کہ ہم ایمان کے کس مرحلے میں ہیں، جو ہے کس معیار پر ہیں۔ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان کے زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ یہ کلمہ سنتے ہیں تو تعجب کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما ھذا یا حنظلہ، حنظلہ یہ کیا ہے، یہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو آپ جو بات سوچنے کی ہو یہ سوچئے۔ جو کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا گراف بہت اوپر ہوتا ہے، بہت ٹاپ پر ہوتا ہے جو،
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب ہم ہٹتے ہیں اور دنیا کی مشغولیات میں، کاروبار کے اندر، بیوی بچوں میں جو مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا گراف گھٹ جاتا ہے۔ اس چیز کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفاق سے تعبیر کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کر بیٹھے، سبحان اللہ، یہی تو میری بھی کیفیت ہے جو ہے۔ سوچئے وہ حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ خطاب ملتا ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دنیا میں سارے لوگوں کا حق ہم نے ادا کر دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم نے ادا نہ کر پایا۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے تعلق سے اتنے زیادہ محتاط ہیں جو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ عمل، یعنی ایمان کی اس زیادتی کو، ایمان کی اس کمی کو انہوں نے نفاق سے جو ہے اپنے اندر، یعنی خرابی سے اس کو تعمیر، ایمان کے اندر گویا کہ خرابی لاحق ہو گئی ہے۔ دونوں مقدمہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے جو ہے۔ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو اے حنظلہ، دیکھو اے ابوبکر، جب آپ میری مجلس میں ہوتے ہو اور آپ کے ایمان کا گراف کتنا بلند ہوتا ہے، اگر یہی حیثیت آپ کی ہمیشہ اگر باقی رہے تو آسمان سے فرشتے آئیں، لصافحتکم الملائکۃ فی فروشکم وفی طرقکم، جو ہے تمہارے بستروں پر آئیں اور تمہارے راستوں میں ہمیشہ تم سے مصافحہ کریں۔ یعنی یہ شرف کا مقام ہے اور عزت کی بات ہے کہ فرشتے ہمیشہ آپ سے سلامی کے لیے وہاں پر کھڑے نظر آئیں، آپ جہاں بھی گزرو گے وہاں آ جائیں گے۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کے تئیں اتنے زیادہ محتاط رہتے تھے، حفاظت کے لیے جو ہے اسلام نے اسی لیے کہی تھی، اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو، جہاں آپ کے ایمان کا سودا ہو جائے، آپ کے ایمان میں کمی آ جائے، ایسی جگہوں سے اجتناب کرو، بچو اس جگہوں سے جانے سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتلا دیے تھے، چونکہ وہ اللہ کے نبی کے رازدار تھے جو ہے، اللہ کے نبی کے رازدار تھے جو ہے۔ دیکھو یہاں بہت ساری چیزیں مطلب سوال کا باعث بن سکتی ہیں کہ ابو بکر اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہوں۔ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر چیز کی صلاحیت والا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کی صلاحیت والا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں تھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے وہ چن لیتے تھے، جس چیز کے لیے بھی چننا چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتلا لی، تو انہیں چین نہیں آ رہا جو، اور حالت ان کی یہ ہو گئی کہ وہ یہ تاڑتے رہتے تھے کہ جب کبھی جنازہ کوئی مدینے میں تیار ہوتا تھا تو یہ تاڑتے تھے کہ حذیفہ اس جنازے میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حذیفہ گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان کامل مومن مسلمان تھا، اور اگر حذیفہ اگر اس جنازے میں اگر شریک نہیں ہو رہے، اس کا معنی کہ اس شخص کے اندر کوئی کمی ہے جو ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہتے تھے، پوچھ بیٹھے، اسمانی رسول اللہ من المنافقین، حضرت عمر جیسا شخص جو ہے جن کی موافقت میں آسمان سے قرآنی آیات نازل ہو جاتی ہوں، چاہے پردے کی آیتوں کے نزول کا واقعہ ہو، چاہے حجر اسود خانہ کعبہ کے یہاں مقام ابراہیم پر مسلح بنانے کا معاملہ ہو، چاہے بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو فرمان الہی نازل ہوا تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقت میں وہ آیتیں ہیں۔ وہ عمر نفاق سے ڈرتا ہے، وہ عمر نفاق سے آج ہماری حالات کیا ہیں؟ ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے
میرے بھائیو وہ خیریت کا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ایسی آسانی سے نہیں مل گیا، ایسی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے جو ہے، جب تک کہ ہم وہ گزشتہ لوگوں کی ہم ان کی اتباع نہ کریں گے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں خیریت کا سرٹیفکیٹ کا حق ادا نہ کر پانے والے لوگ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اور ایمان کے بڑھنے کے لیے اس کے بڑھانے کے لیے، اس کو ریچارج کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام ہے جو ہے، ان کو اپنے اوقات پر انہیں ادا کرنا ہے، سنن کے ذریعے سے اس کو مزین کرنا ہے، نوافل کے ذریعے سے اسے سنوارنا اور سجانا ہے جو ہے۔ لیکن آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ آج ہم سے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں جو ہے۔ نوافل کو تو ہم نے یوں کر کے چھوڑ دیا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے پڑھ لیا تو سب اضافہ مل گیا، اضافی نیکی مل گئی جو ہے۔ سنتیں اگر پڑھ لی تو مل گئی، نہیں پڑھی تو کوئی، یہ آپ جان لیجئے کہ یہ قاعدہ ہے، دنیاوی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 کلو نہیں اٹھا سکتا تو وہ 50 کلو نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی 5 کلو نہیں اٹھا سکتا تو وہ 50 کلو نہیں اٹھا سکتا۔ جب ان نفلی عبادتوں کا جن کے ادائیگی کے لیے انسان کے لیے وقت موسع ہے، کبھی بھی انسان ان کو ادا کر لے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے آج شاید کچھ لوگ ہوں جو نمازیں پڑھتے ہوں۔ فرائض تو ہمارے اس میں داخل ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کفر اور اسلام کا معاملہ ہے جو کبھی اللہ کی رضا کے لیے جو چلو کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ 2 سجدے کر لیتے ہیں۔ سوال کرے انسان اپنے نفس سے جو کہ کیا کبھی ایسا واقع ہوا ہے؟ اور حدیث میں ایک باب پڑھتے ہوگے اوقات مکروہہ، حدیث میں وہ اوقات مکروہہ میں نماز، اس کا تعلق فرض سے نہیں ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو وضاحت کرتا، اس کا تعلق فرض نماز سے نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز کے اوقات متعین ہیں کہ فجر کب پڑھنی ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے اس کو پہلے پڑھنا ہے۔ ظہر کب پڑھنا ہے؟ ظہر جب زوال ہو جائے تب پڑھنا ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے تو نماز پڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو ہے۔ عصر کب پڑھیں گے؟ ہر چیز کا سایہ ایک مصر ہو جائے گا تب اس پڑھیں گے۔ مغرب کب پڑھیں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے گا تب پڑھیں گے، اس کو پہلے پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کب آتے؟ یہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے فرائض کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ہے، اور نہ ہی اس کا سنتوں سے کوئی تعلق ہے جو ہے۔ اس کا تعلق جانتے ہیں کس سے ہے؟ اس کا تعلق نوافل سے ہے کہ ان اوقات کے اندر نوافل کا اہتمام نہ کرو، اس لیے کہ وہ بلا وقت پڑھنے والی نمازیں ہیں۔ اب کب پڑھنی ہے اس حساب سے اس کو پڑھنا ہے جو اشراق کی نمازیں کب پڑھنی ہیں اس اعتبار سے، سفر پہ جا رہے ہیں کبھی تو کب پڑھنا ہے، سفر سے واپس آ رہے ہیں تو کب پڑھنا ہے جو، ہاں کبھی حاجت میں آپ آ گئے جو ہے، کوئی مصیبت نے آپ کو دبایا، ہاں اور آپ کو پریشانی کے عالم میں آ گئے تو آ کر کے مسجد میں تب دیکھنا ہے آپ کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز، فرائض کا اور سنن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سالوں سال ہم نے کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کوئی زائد نمازیں ہم نے پڑھی ہو جو ہے۔ ہمارے نبی کا معمول کیا تھا جو ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی تو مسجد کی طرف جو ہے، کوئی معاملہ آیا تو ہے، سفر سے واپس آئے تو گھر نہیں جانا، سب سے پہلے مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ایمان کے اضافے کے لیے کوشش کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی ایمان کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ سے جو متعلق لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ایمان کی بھی آپ کو فکر رہی، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں ان کے بچوں کے، اپنی بیوی کے، ان تمام کے جو ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ یہ چیز ہماری دعوتی ذمہ داریوں میں آتی ہے، یہ ہماری دعوتی ذمہ داریوں میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو ہے، ہاں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو. فلائٹ میں جب آپ سفر کرتے ہو تو آپ کو جو بیلٹ دیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے اپنا باندھ لو، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو باندھنا جو ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ایمان کی وہ حفاظت کی ذمہ داری کر، اور پھر اس کے بعد جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو ہے، یہ ہماری دعوتی ذمہ داریوں میں آتی ہے. آج دعوت کے معاملے میں میرے بھائیوں، آج ہر آدمی خوش ہے، وہ کہتا ہے ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بس ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. ہاں، خیر امت میں جو چیز جو شرط لگا دی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو برپا کیا ہے، لوگوں کے لیے آپ آئے ہو جو ہے. اسی لیے ثواب اور جزا بھی اس پر بڑا عظیم رکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ہدایت یاب ہو جائے تو اتنا ہی اجر آپ کو ملنے والا ہے جتنا اس آدمی کو ملنے والا ہے، اس کے اجر سے کچھ کم نہ ہوگا جو ہے. ہماری دعوتی ذمہ داریاں ہیں، اور دعوت کا نطاق بڑا کشادہ ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بہت سارے ذرائع اور اس کے اسباب ہیں جو ہے، اس کے میدان اور مجال ہیں جو اس کے جو ہے. لیکن آج ہماری بھی دعوتی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت محدود ہو کر کے رہ گئی ہیں جو، بہت محدود ہو کر کے رہ گئی ہیں جو. ہم اللہ کو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح اور ان کی مصالحت کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہم بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن اغیار کے لیے ہمارے یہاں بہت کم جو ہے صورتحال ہے، یا ان کے یہاں ہم کچھ کام کریں، ان کے لیے کچھ کریں ہدایت کے لیے، بہت کم. عموماً آپ دیکھیں گے کہ جب مواقع آتے ہیں، مواسم آتے ہیں، یا غیروں کو جو تیوہار آتے ہیں، تو عموماً کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا وہ دیوالی میں فلانے کی طرف سے جو مٹھائی ہے وہ کھانا کیسا ہے جو سوال کرتے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو ہے، اس لیے کہ آپ اس کا جواب اس وقت تھا جب اس کے ساتھ آپ حق ادا کیے ہوتے. دوسرے مواقع سے، غیر تیوہار کے مواقع سے آپ کا ہدیہ لینا دینا اس کے ہاں جاری رہتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ مسلمان قوم ہیں، اور تحاد و تحابو ان کے ہاں یہ دین ہے، اور ہدیہ دینا لینا ان کے ہاں چلتا رہا ہے. اب اگر وہ دیوالی کے موقع سے آپ کے ہاں جو مٹھائی بھیجے گا تو آپ کہو گے ہم نہیں لیں گے، تو وہ یہ سمجھ جائے گا اس کے دین سے ہے یہ، تب اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پہلے ہم دیتے رہتے اس کو تو آج اگر ہم نہیں لیتے تو وہ یہ سمجھتا کہ ہاں وہ پہلے والا اس کے دین سے تھا اور یہ ابھی نہیں لے رہا ہے، یہ بھی اس کے دین سے ہے، تب اس کے دل کے اندر ملال بالکل بھی نہ ہوتا. لیکن اگر آپ نے حق ادا نہ کیا اور آج اگر انکار کرو گے تو اس کو ملال ہوگا، اس کو ملال ہوگا. یہ کچھ نہ کچھ بات ہے. آج ہندوستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم بہت اس میں ہیں، یہ ہمارے اوپر بڑی سختیاں پریشانیاں. نہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم تکلیف میں نہیں ہیں، بلکہ ہم بددین ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہیں، ہم بددین ہیں اس وجہ سے. آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، رسوم و رواج دیکھ لیجئے، ہمارا رہن سہن دیکھ لیجئے، ہمارا کھانا پینا دیکھ لیجئے، چلنا پھرنا دیکھ لیجئے، اخوت بھائی چارگی محبت دیکھ لیجئے، ہمارے اخلاق دیکھ لیجئے. تمام چیزوں پر آپ نظر ڈالیے، آپ پاتے ہیں کہ سب مسلمانیت کی چیزیں ہیں؟ نہیں پاتے. تو جو ہماری دعوتی ذمہ داریاں اپنوں کے درمیان اور غیروں کے درمیان، جب ان کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر لے جائیں گے تب اس خیر امت میں ہم اپنے آپ کو پائیں گے، اور پھر دوسری امتوں کے شہید اور گواہ بھی ہم قائم ہوں گے. جو ایسی تیسری چیز ہے ہماری اخلاقی ذمہ داریاں. اخلاقی ذمہ داریوں کا نطاق بھی بڑا کشادہ ہے میرے بھائیوں. اور یہ اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کی ذات سے، آپ کے گھر سے، آپ کے محلے سے، آپ کے شہر سے، آپ کے ملک سے. جو ہے دھیرے دھیرے اس کا نطاق بڑھتا ہے. جو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو. آج تو ہم ہیں باہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، صوفی کے نام سے ہمیں یاد کیا جاتا، حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں جو، لیکن ہمارے گھر میں کیا؟ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمارے حالات اچھے ہیں. اور گھر سے مراد ایسا نہیں کہ صرف اپنا صرف گھر ہے،
وہ اپنا گھر تو ہے ہی ہے، آپ اپنے خاندان کے اندر بھی اچھے ہیں، آپ مسلم کمیونٹی میں بھی اچھے مانے جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر اخلاقیات نہیں ہے جو ہے، اور جب اخلاق نہیں ہوگا، اسلام جتنی سرگرمیاں، دعوتی سرگرمیاں محاذ اس وقت دنیا میں ہیں، ہاں اللہ کے، میں سمجھتا ہوں شاید اتنی بڑی سرگرمیاں اس وقت نہیں تھی جو ہے، یعنی آن دا ٹیبل جو ہے اتنی زیادہ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ ہر شخص ہر جگہ جو ہے وہ داعی تھا، ہر فرد جو ہے وہ داعی، جہاں نکلتا اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے لین دین سے، ہاں ہر چیز سے وہ دعوت پیش کرتا تھا، جو جہاں جاتا اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جاتے جو ہے، اس کو دیکھ کر کے جو آج ہمارے ہاں حالات یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں لوگ اغیار ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے کردار اسلام کے نہیں ہیں جو ہے، ہاں آپس میں دیکھیے، چاہے وہ گھر میں دیکھیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھ لیں، اولادوں کے ساتھ ہمارے معاملات دیکھ لیجیے، ہاں ہمارے چچا اور رشتہ داروں کے درمیان دیکھ لیجیے، ہم آپس میں جماعت کے لوگوں کے درمیان بھی آپ دیکھ لیجیے جو ہے، ہاں وہی انما المؤمنون اخوہ، اس کی تعبیر کہاں گئی ہے؟ المسلم اخو المسلم کہاں گئے یہ لوگ؟ یہ اخوت بھائی چارگی کون سی ہے؟ رشتہ داریوں سے بڑھ کر کے اسلامی بھائی چارگی، اسلامی اخوت یہ خونی رشتہ داریوں سے ٹاپ پر ہے یہ، لیکن آج ہم نے خون کو قریب کر لیا اور اسلامی رشتہ داری کو ہم نے دور کر دیا ہے۔ آج حالات یہی ہیں جو، یہ بتائیے جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے سب خونی رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، ہاں کہ میرا بھائی اس سے نکاح کر لے، اپنا گھر بار جو چھوڑ کر کے یہاں سے گیا تھا انہوں نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کر لیا، رشتہ داری کے بنیاد پر تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اسلامی اخوت و بھائی چارگی کی، اگر یہ اسلامی اخوت و بھائی چارگی ہمارے یہاں بیدار نہیں ہوتی تو ہمارے کسی بھی کام میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، جو ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو برتنا ضروری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داریوں کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اس کو بہت اوپر ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو انسان کے میزان حسنات میں سب سے وزنی قرار دیا جو ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق۔ سوچئے، ما من شیء، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوا، ہم شراح حدیث کہتے ہیں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ما من شیء، یعنی اخلاق سے جو ہے بلند یہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات، لیکن آج ہم مسلمانوں کے ہاں یہ اخلاقی یہ چیزیں نہیں ہیں، جو دلوں میں بغض، عداوت، ہاں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ہاں ولا تدابروا، نہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور جب دل کو بیماری لگ جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر انسان مریض ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کینسر زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے کہ جب تک کہ اس چیز کو سرے سے نکال کر کے جو ہے کیموتھراپی نہ کر دی جائے، جو ہے ہاں آج دلوں میں ہمارے اتنا بغض اور اتنا عداوت بھرا ہوا ہے، ہم نہیں سوچ پاتے میرے بھائیوں۔ اس دن کیا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، ہاں اس دن تو دھوکے والا دن ہوگا، غبن کا دن ہوگا، ہاں نیکیاں نیچے کھینچی جا رہی ہیں، ہاں لاکھ تھا، ادھر حق والے، ادھر حقوق کا مطالبہ کرنے والے، جن کے تعلق سے اپنے دل کے اندر بغض رکھا ہے وہ لوگ بھی ہیں، نیکیاں جب گھٹتے ہوئے چلے جائیں گے، انسان کہے ذالک یوم التغابن، یہ تو غبن ہو گیا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، جو ہے اتنی نیکیاں تھیں ضائع کیسے ہو گئیں؟ یہ ایسے ہی ہو جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، یہ سینوں میں جو چیزیں چھپا رکھے نا، آپ ملتے ہیں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت مشافے سے آرام سے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن دل میں جو ہم نے جو رکھا ہوا ہے یہ اس دن ظاہر کر دیا۔ ذالک یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھول دیے جائیں گے، وہاں لکھا رہے گا یہ دیکھو اسی موقع سے تمہارے ساتھ ایسے، تمہارے تعلق سے اس کے دل کے اندر یہ چیزیں بھری ہوئی تھیں، یہ نفرت تھی، یہ عداوت تھی، یہ دشمنی تھی اس کے دل کے اندر۔ اب سوچیے یہاں تو معاملات
تنہائی کا معاملہ، دو چار لوگوں کے سامنے کا معاملہ ہے، یہاں ہو سکتا ہے ایک شہر اور بستی کے لوگوں کے ساتھ کا معاملہ ہو، وہاں تو پوری انسانیت کے سامنے آپ کو رسوائی اگر ہو جائے گی تو بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ اس لیے ہماری جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان اخلاقی ذمہ داریوں کو بہت اوپر کرنے کی ضرورت میرے بھائیوں، اور اس میں جتنی بھی دراڑیں ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ہے۔ پھر اس میں سے آخری جو بات وہ ہے تعلیمی ذمہ داری۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ایمانی ذمہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دعوتی ذمہ داری کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقی ذمہ داری کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم پر ہے جو ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے آپ صحیح تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں جو ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے جو ہے، ہاں رسالت کیا ہے نہیں جان سکتے، نبی کا مقام و مرتبہ ہے کیا نہیں سمجھ سکتے، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا جو ہے۔ اس وقت تک آپ اپنی ایمانی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں جو ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس علم حاصل کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن لے لیجئے اور وہاں پڑھیے، نہیں، یہ علم یہ کیا ہے؟ یہ منبع علم ہے۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہی تو یونیورسٹی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی پہلی یونیورسٹی ہے جو ہے، پہلا کالج ہے جہاں پر صحابہ کرام وہ مسجد نبوی کے سامنے اس چبوترے پر بیٹھ کر کے وہیں سے تو ڈگریاں حاصل کی ہیں انہوں نے، صحابیت کا، وہیں پر محدثین کا، وہیں پر راویوں کا، یہ جو درجہ انہیں ملا ہے یہ وہیں سے ملا ہے جو ہے، وہیں سے ملا ہے۔ یہ مسجدیں، ان مسجدوں کو آپ یونیورسٹی بناؤ، یہاں لوگ پڑھنے آنے والے چاہیے، عقیدہ پڑھیں جو ہے، لوگ ایمان کے بارے میں جانیں، ارکان ایمان۔ آج افسوس، آج اپنے تجربہ کرنا چاہیں، آج اپنے گھر میں سوال کر لیجئے اپنے بچے سے، آپ پوچھئے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ معاشرہ تعلیم میں کتنا پیچھے ہے جو ہے۔ ایک بچے سے بھی آتی چند دن پہلے، ایک بچہ 10ویں کلاس کا بچہ، میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں میرا نام سلمان ہے۔ میں نے کہا سلمان کس کا نام تھا؟ سلمان وہ ایک فلمی ہیرو ہے، اس کا نام تھا۔ ہمارے بچے اب صحابہ کا نام نہ جانے، ہمارے بچے انبیاء کا نام نہ جانے، تو اب آپ یعنی علم کے معیار کو کس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں؟ دور نہیں جانے کے، آپ سے اپنے گھر کے اندر سوال کرو اپنے بچوں سے جو ہے۔ یہ تعلیمی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں پوری کرتے میرے بھائیوں؟ تو آدمی کی اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھیں، دین جانیں۔ آج حالات یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہم ان کے لیے اس قدر پریشان رہتے، حالانکہ اس کی ذمہ داری ہمارے سر نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے لیے یہ کر کے دے دیں، یہ سب ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے جو ہے، اور جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے وہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے۔ کوئی پرندہ اگر آپ دیکھیں گے تو پرندہ کیا کرتا ہے؟ جس عمر تک ان کو چارہ کھلانے کا رہتا ہے اس عمر تک ان کو چارہ کھلاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ان کو اڑنا سکھا دیا ان کو۔ اب اس کے بعد وہ آزاد ہیں اور جائیں اور دنیا کے اندر اپنی رزق تلاش کریں جو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سنت ہے کائنات میں، ذی روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر ایک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی لکھ دی ہے اور اس کو اتنا حاصل ہونا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا پینا، گھر بار، کاروبار، یہ سب کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کریں گے تو یقیناً آپ اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن دوسری اور ذمہ داریوں کو تج کر کے آپ صرف ایک ہی چیز کی طرف اگر دھیان دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آپ مسئول ہوں گے، آپ کو حاضر ہونا ہوگا اور وہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم خیر و امت ہیں،
اور یہ بہت بڑا لقب، بہت بڑا نام ہے جو ہے اس خیریت کا سرٹیفکیٹ انہی لوگوں کو ملنے والا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی، اپنے ذات سے شروع کرنے اور اپنے قریب سے قریب تر لوگوں میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔